بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد۔ آج میں انشاءاللہ سورہ رحمان حسب معمول اس رکوع کا مختصر جمع ہو کے ساتھ پھر الرحمن مطلب واضح علم القرآن، الرحمن یہ مبتدا ہے، علم القرآن خلق الانسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور انسان کو سکھایا بیان، اپنی بات کو بان یبینونتن کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، طلاق بائن کا لفظ یعنی وہ طلاق جس رشتہ ختم ہو جائے، ایک طلاق رجعی ہوتی کا مطلب مرد کو رجوع، بائن کا مطلب بینونت ہو، بین اس میں حق اور باطل جدا جدا ہوتے ہیں، تو مبین بیان کرنے والا، تو بیان اسی ظاہر کر ایکسپلین کر واضح کر سکتا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حسبان حساب کے ساتھ، حسبان حساب کو اندازے کے ساتھ، ایسے ہی تکا نہیں ہے اٹھائے جہاں مرضی جو چاند اس طرح سفر کر، ایسا نہیں ہے، حساب کے ساتھ کیلکولیشن ہے، اس کیلکولیشن کے حساب سے وہ سفر کر۔ والنجم والشجر، نجم کہتے ہیں بیلوں کو جو بغیر تنے کے پودے، اور شجر کہتے ہیں جو تنے والے ہوتے ہیں، تو بیلیں اور جو تنے والے پودے یا درخت ہیں، یسجدان یہ دونوں سجدہ کر، سجدے کا مطلب کیا ہے میں بتا رہا ہوں، والسماء رفعہا اور آسمان، رفعہا اللہ نے آسمان کو بلند کر، ووضع المیزان اور رکھ دیا اس نے ترازو، کوئی بھی ناپنے کا پیمانہ ہو میزان کا، اس میں آلہ ہے، وزن یوزی پڑھا جاتا ہے، وزن یزین وزن، ضرب ضربن وزن کرنا، میزان یہ تولنے کو بھی کہتے ہیں اور تولنے کے آلے کو بھی، آلے کا مطلب کیا ہے، مفعال کے وزن پر میں نے بتایا تھا نا جب گرامر شروع اصل میں تھا میوزان وزن سے، فعال کا وزن تولنے کا آلہ، یعنی کوئی بھی چیز جو پیمانہ ہو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا، چیزوں کا کتنا اس کے اندر ویٹ ہے، اس کو میزان کہا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ اصل میں تھا ان اللہ، تو ان مصدریہ ہے، لئلا تطغوا فی، مصدریہ نہیں ہے، لئلا یہاں لام محذوف، یعنی ہم نے میزان کو اس لیے رکھ دیا تاکہ لا تطغوا کہ تم سرکشی مت کرو، فیزان تولنے، چیز کو ناپنے میں تولنے میں سرکشی مرو، حد سے تجاوز مت کرو، صحیح صحیح تول۔ اچھا وضع المیزان، ہاں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ اور سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، قسط انصاف کو یعنی سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور تولنے میں خسارہ مت کرو، کمی مت کرو، اخسار خسارے سے نکلا ہے نا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا اور زمین کو رکھ دیا اس نے، لِلْأَنَامِ مخلوق کے، انام مخلوق کو، فِيهَا فَاكِهَةٌ پھل ہیں، والنخل اور کھجوریں ہیں، یعنی کھجور کے درخت کو نخل کہا جاتا ہے، ذات الاکمام چھلکوں والے، کم غلاف کو کہتے ہیں، یعنی غلاف یعنی کم اصل میں آستین کو کہتے ہیں اور اکمام اس کی جمع آتی ہے، تو اکمام سے یہاں مراد ہے پھلوں کے جو غلاف ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، کھجور کے اوپر تو چھلکا ہی ہوتا ہے شاید اسی پر اس کا اطلاق، والحب ذو العصف اور دانے یعنی غلہ، دانے سے مراد گندم، جو اس طرح کے جو بھی اناج ہم کھاتے ہیں زندہ رہنے کو حب کہا جاتا ہے، قرآن میں آنا فالق الحب والنوا، نوا گٹلی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دانے اور گھٹلی پھاڑنے والا ہے، تو حب کا مطلب دانے، ہر دانے کو نہیں کہا جاتا حب، وہ جو کھانے والے دانے اس کو ہم ترکاریاں کہتے ہیں، غلہ کہتے ہیں، والحب ذو العصف اور اس نے غلہ پیدا کیا، ذو العصف چھلکوں والا، عصف پتے کو بھی کہتے ہیں جو باریک غلاف ہوتا ہے ترکاری، جیسے گندم اور جو کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، تو چھلکوں والے غلوں کو پیدا کیا اس نے، والریحان، ریحان کا معنی وہ بھی ہے اور مطلق رزق کو بھی، کوئی بھی کھانے کی چیز ہو پاکیزہ کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی اس کو بھی ریحان کہا، تو اس کے دو ترجمے کیے، ایک تو یہ کہ دانے چھلکوں والے، والریحان اور بقیہ کھانے کی، اور ایک ترجمہ کیا گیا خوشبو، قرآن میں خوشبو کے معنی میں فروح وریحان وجنت، سورہ واقعہ فبأي آلاء ربكما، تو ریحان سے مراد کوئی مخصوص خوشبو نہیں ہے، ریحان کا مطلب جو بھی خوشبودار پودے ہوتے ہیں، فبأي آلاء ربك بس اے جنات اور ماں کا مطلب اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، تکذبان کذب یکذبن چونکہ جن اور انسان دونوں کو خطاب ہے، تثنیہ کا صیغہ لایا، تکذب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت، خلق الانسان پیدا کیا اس نے انسان کو، من صلصال، صلصال کہتے ہیں کھنکھناتی، اور الفخار جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، اس کو آگ میں پکایا ہوا، تو وہ چونکہ آگ میں پکائی بھی نہیں تھی اس لیے کل فخار کہا، یعنی کاف تشبیہ، آگ میں پکائی ہوئی کی طرح سلسال تھی، تو کھنکھناتی کا مطلب کیا کہ بجنے والی، یعنی اگر اس کو دوسری مٹی پہ مارا جائے تو آواز آتی، جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا آگ پہ پکی ہوئی جیسے اینٹ، وہ تو بہت زور سے آواز مارتی ہے، تو یہ آگ پہ پکی ہوئی نہیں تھی لیکن آگ پہ پکی ہوئی کی طرح مٹی، اور سلسال اگر اس کو مارا جائے تو اس میں سے ایک آواز آتی تھی، جیسے جب مٹی سخت ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ماریں تو وہ آواز آتی ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی جو
فخار کی طرح تھی. فخار کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ پکی ہوئی مٹی سے ہم کر سکتے ہیں. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، اور پیدا کیا اس نے جنات کو. جان جنات کی جنس ہے، جنات کو. من مارج من نار، مارج کہتے ہیں شعلے کو اس میں دھواں نہ ہو. جب آگ جلتی ہے نا تو بہت صاف ستھری جب آگ ہوتی ہے تو اس میں جیسے ہم گیس کا چولہا جب جلاتے ہیں تو کیسی پیور آگ نکل رہی ہوتی ہے، اس میں گیس جل. لکڑیاں جب ہم جلاتے ہیں تو اس میں دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے. جو صاف ستھری آگ ہوتی ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا، تو یہ مراد ہے مارج، اس شعلے کو کہتے ہیں. من مارجن، اور جنات کو پیدا کیا اس نے آگ، من نارن، آگ کے، مارجن شعلے سے، وہ صاف ستھرا شعلہ جس میں دھواں نہیں ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم اے جنات اور رب المشرقین، دو مشرقوں کا مالک ہے، ورب المغربین، اور دو مغربوں کا مالک. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی جھٹلاؤ گے. مرج البحرین، دو دریا چلا دیے. بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں اور پانی کو بھی کہتے ہیں، دریاؤں کو بھی پر بھی اطلاق ہوتا ہے. یہاں مراد ہے دو پانی، چاہے وہ سمندر میں ہو چاہے وہ. مرج البحرین، دو دریاؤں کو ملا دیا اس نے. مرجا یمرجو کا معنی ہوتا ہے ملانا، شاید یہ انگلش کا لفظ مرج اسی سے نکلا ہوا. اللہ، مرج البحرین، دو دریاؤں کو چلا دیا اس نے. یلتقیان، التقا یلتقی، ملنا، باب افتعال سے. یلقا لقاء، التقاء کا معنی جب آپ ایک دوسرے سے ملاقات کریں. تو یلتقیانی تثنیہ کا صیغہ ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں. بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے. لا یبغیان، بغا یبغی کا معنی سرکشی کرنا. تو یہ دونوں دریا سرکشی نہیں کرتے، دونوں پانی سرکشی نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، اپنے اپنے ٹریک پہ چلتے ہیں. یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی جھٹلاؤ گے. یَخْرُجُ مِنْهُمَا، ان دونوں دریاؤں سے یا ان دونوں پانیوں سے نکلتا ہے اللؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مرجان اس پتھر ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو وَلَهُ الْجَوَارِ، جواری اصل میں تھا جواری، یا تھا اس کو حذف کر دیا تو الجوار. تو جاریتن کی جمع ہے، اصل میں تھا جوارن، یا کو حذف کیا جاتا ہے نا. جاریتن کی جمع آتی ہے جوارن، جو ہوتی ہے اصل میں جواریون. تو یدعو یرمی والا قانون لگا، جوارین التقاء ساکنین سے جوارن، اور پھر جب الف لام آیا تو تنوین بھی گر گئی تو الجوار. جو صرف زیادہ اچھی طرح سے پڑھے ہوئے. تو خلاصہ یہ کہ جاریتن کی جمع، جاریہ کشتی کو یا پانی میں چلنے والی جہاز ہو سب کو کہا، سب پر اس کی جمع جواری. وَلَهُ الْجَوَارِ، اسی کے لیے ہیں یہ کشتیاں. المنشآت، اٹھی ہوئی. انشاء انشان کا معنی اٹھانا، پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اٹھانے کے معنی میں بھی آتا ہے. کسی چیز کو آپ بلند کریں تو المنشا، چیز کو اٹھایا جائے. المنشأتن، اٹھائی جانے والی چیز، اور اس کی جمع آتی ہے المنشآت، جو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بہت، کیونکہ بہت ساری ہوتی ہیں نا کشتیاں تو اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں. فی البحر، سمندروں میں. کل اعلام، علم پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع اعلام، پہاڑوں کی طرح. مراد سمندری جہاز ہیں، یعنی اسی اللہ کے لیے ہیں یہ سمندر میں اونچے اونچے پہاڑوں جیسے جہاز. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی تم کون کون سی کو. جھڑکوں کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ہم سورہ رحمان بہت اہم سورت ہے، اس میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو، اپنے احسانات کو ذکر کیا، پھر جہنم کی ناکیاں کا، وہ ناکیوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. اور اس سورت کی امتیازی حیثیت کیا ہے کہ اس میں بار بار ایک لفظ کو اللہ نے دہرایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں لیکن کیسے انکار کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یہ کائنات ایک اتفاق کا نتیجہ ہے، اور حسن اتفاق ہے، ایک حسین اتفاق ہے. حالانکہ اتفاق اتنا حسین ہوتا نہیں، تو اس کو ایک حسین اتفاق کہہ دیا، بیوٹی آف نیچر کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر معلوم تھی کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے دنیا کی میں پڑھ کے اپنے پیدا کرنے والے کو بھول. اس لیے اللہ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کو بیان کر کے کہا کہ ایک نعمت، دو نعمت، یہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں جن کا تم انکار کر رہے ہو. تو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کچھ لوگوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں لیکن پھر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ بھی نعمتوں کے منکر. تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اس کائنات کے بننے کے پروسیس کو، اور اس میں جو انسان کو کروڑہا نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان تمام نعمتوں کو حسن اتفاق کہہ دیا. آج میں ویڈیوز دیکھتا ہوں نا، جو سائنسی ویڈیوز، تو ہر سائنٹسٹ ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے، کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے، یہ خربوزہ کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا بن گیا.
ہم جو خشکی پہ آئے ہیں تو اصل میں پانی میں تھے، تو پانی سے باہر جھانک جھانک کے دیکھا کرتے تھے، تو باہر کے انوائرمنٹ سے ہم متاثر ہونا شروع ہو گئے اور ہماری باڈی نے اپنے آپ کو خشکی کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیا، لہٰذا ایوالو ہو کے ہم باہر آ گئے۔ تو کبھی مچھلیوں کو دیکھا آپ نے باہر آ کے اچھل اچھل کے وہ ایوالو ہونے کی کوشش کر رہی ہوں؟ خیر میں اس بحث میں ابھی نہیں جاتا۔ تو ہر چیز کو ایوالو ہونے کے کھاتے میں ڈال کے حسن اتفاق قرار دے دیا۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، اتنا حسین اتفاق کبھی بھی اتفاق سے ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تم نے بولنا کیسے سیکھ، تم کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیسے ہو گئے؟ پہلی مرتبہ تو کوئی سیل تو پیدا ہوا ہوگا نا۔ اگر آپ آدم علیہ السلام کے مٹی سے پیدا ہونے کو نہیں مانتے تو کوئی چیز تو مٹی سے اور پانی سے پیدا ہوئی ہوگی نا پہلی مرتبہ، وہ کیسے پیدا ہو گئی؟ بیسیوں نہیں کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں اس خدا کے انکار پر اور خدا کی نعمتوں کے انکار۔ اس لیے اللہ نے اس صورت میں تو بار بار ایک لفظ کو دہرایا، بھئی اس نعمت کو نہیں، اس نعمت کو نہیں، کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور شروع صورت کی اللہ کے اس نام سے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، الرحمن۔ کیونکہ کافر جب خدا کا انکار کرتا ہے، ایتھیسٹ جب خدا کا انکار کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کی رحمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، نعمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو اللہ کے نام رحمان سے پہچانو، کہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ صرف اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا، اس کا رحمان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے ان نعمتوں سے۔ اس لیے اللہ نے اس سورت کو شروع کیا الرحمن۔ رحمان جو ہے علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ سب سے پہلی نعمت اللہ نے قرآن ذکر کی، یعنی تخلیق انسان سے بھی پہلے، حالانکہ انسان تو پہلے پیدا ہوا ہے اور پھر اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا، لیکن اللہ نے خلق الانسان کا تذکرہ بعد میں کیا، علم القرآن کا پہلے کیا۔ اس لیے کہ اگر اللہ انسان کو قرآن نہ سکھاتے تو شاید آج میں بھی ایتھیسٹ کی طرح ملحد ہوتا اور یہی باتیں کر رہا ہوتا کہ ہم سب خود بخود بنے۔ تو اس لیے اللہ کا انسانوں پر جو احسان ہے نا، وہ وحی کی تعلیمات ہیں، کہ وحی کے ذریعے اس نے پیغمبروں کے ذریعے بھیج کے انسان کو ہدایت دی ہے۔ اگر وحی نہ ہوتی تو انسانوں سے بڑا درندہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا حیوان اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو روحانی انعام ہے نا، اس کا پہلے تذکرہ کیا، اور تخلیق کا، انسان کو پیدا کرنے کا بعد میں تذکرہ کیا، کہ پیدا کرنا یہ اصل انعام نہیں ہے، پیدا کرنے کے بعد تمہیں ہدایت دینا، گائیڈنس تمہارے لیے مہیا کرنا وحی کے ذریعے، کیونکہ وحی کے نور کے بغیر انسانی عقل گمراہی ہے۔ اسی عقل نے ہومو سیکسولیٹی کو دنیا میں پروموٹ کیا، اسی عقل نے زنا کو لیگل کیا، اسی عقل نے شراب کو لیگل کیا، اسی عقل نے والدین کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو لیگل کیا۔ تو خالی عقل سے آپ فیصلے کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کچھ وقت میں بہن سے شادی کو بھی یہ لوگ الاؤ کر دیں اور مقدس رشتوں کی بھی دھجیاں اڑا دیں یہ لوگ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا ہے۔ تو قرآن تو ہے، لیکن قرآن سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تو ان کو تورات سکھائی، ان کو انجیل سکھائی، آدم علیہ السلام کی وحی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے سکھائے۔ لیکن چونکہ یہ قرآن اس امت پہ نازل ہو رہا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، یہ ایک مادی نعمت تھی۔ علمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھا۔ دنیا میں کوئی مخلوق اس طرح سے اپنی بات کو ایکسپلین کر کے دوسرے تک نہیں پہنچاتی جیسے انسان پہنچا دیتا۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی۔ جانور مخصوص آوازوں سے ایک مخصوص پیغام دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا بھی اور بولنا بھی سکھایا اس کو، جس سے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتا۔ الشمس والقمر بحسبان، انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، کیسے اسپیڈ کے ساتھ اپنی زبان کو گھما گھما کے وہ اپنی باتوں کو پرو رہا ہوتا ہے الفاظ کی لڑی میں، اور کیسے دوسرے کے کان تک پہنچا رہا ہوتا ہے، کیسے وہ شخص، سامنے والا شخص اس کی بات کو کیچ کر کے اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل، اور اس کائنات میں بھی ہمیں ایک خوبصورت ترین مینجمنٹ نظر آتی ہے۔ وہ مینجمنٹ میں چونکہ سورج اور چاند ہمیشہ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہکشائیں اور جو آگے جو آج سائنس بہت کچھ دریافت کر رہی ہے، باریکیوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا اس موقع پہ، وہ چیز بیان کی ہے جو ایک گنوار اور جاہل اور پینڈو جو بیچارہ بالکل دیہاتی ہو اس کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائے۔ جاہل سے میری مراد یہ ہے کہ جو جدید سائنسی علوم سے غافل ہے۔ تو ہر شخص، کیونکہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، جو سائنسی باریکیوں کو نہیں جانتے ان کے لیے بھی قرآن نازل ہوا۔ اس لیے اللہ نے ایک علامت کے طور پر دو یعنی اجسام کا ذکر کیا، الشمس والقمر بحسبان، فرمایا سورج اور چاند ایک حساب سے۔ کیسے ہو سکتا ہے اتنی صورت مینجمنٹ سورج اور چاند کی؟ ایک مخصوص دائرے میں چلتے چلے جا رہے ہیں، اربوں خربوں سال سے اپنے ٹریک سے دائیں بائیں ذرا بھی نہیں ہٹتے، تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ وہی بات ہے کہ اتنا خوبصورت اتفاق سے نہیں ہو سکتا۔ والنجم والشجر یسجدان، فرمایا جو بیلیں ہیں
بغیر تنے کے درخت اور تنے والے یہ سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو حقیقت میں سجدہ کر رہے ہیں جن کے سجدے کا ہمیں علم نہیں ہے، یا اس سے مراد ہے اطاعت، جس فطرت اور نیچر کے راستے پر اللہ نے ان کو ڈال دیا وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ بیل کو آپ دیکھیں نا، بیل کا کام ہوتا ہے اوپر جانا، کیسے وہ تھوڑی سی رسی تلاش کر رہی ہوتی ہے، اور جہاں کوئی رسی اس کو ملی یا تنا ملا تو ایسے لپٹ لپٹ کے اوپر جاتی ہے، جیسے یہ جو K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیوں پہ چڑھنے والے نہیں اوپر جا رہے ہوتے، تو اس طرح سے یہ اوپر جانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یسجدان یعنی وہ دونوں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ درخت بھی ایک خاص ٹائم تک بڑھے گا، پھر پھول نکلیں گے، پھر پھل پیدا ہوں گے، تو ایک خاص ٹریک پہ اللہ نے ان سب کو چلا دیا اور وہ گردن جھکا کے چلے جا رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اس نے بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو رکھ دیا۔ وضع کہتے ہیں کوئی بھی چیز رکھنا، ایجاد کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ واضع لغت نے یہ لفظ وضع کی، یعنی اہل لغت نے یہ لفظ ایجاد کی۔ ایجاد کے معنی میں بھی بہت سارے معنی میں اس نے ترازو رکھ دیا، یعنی پیدا کیا ترازو۔ ترازو سے یہاں مراد کوئی بھی جو حق اور باطل کو ناپنے کا پیمانہ ہو، صحیح اور غلط کو ناپنے کا پیمانہ ہو، ہر طرح کے پیمانے کو، معیار کو میزان کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز جس کے ذریعے انصاف ہو سکے، کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا جس کے ذریعے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو وزن کرنے کا آلہ، کس چیز میں کتنا وزن ہے، کون سی چیز کتنی ویلیویبل ہے، یہ تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے میزان رکھ دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کیوں رکھا؟ لام محذوف ہے یہاں پہ، لی اللہ، تاکہ اس لیے کہ لا تطغوا فی المیزان، تم چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو، طغیان مت کرو۔ کیا مطلب؟ حد سے زیادہ یا حد سے کم۔ اس میں یہ عام ترازو بھی داخل ہے کہ آپ لوگوں سے چیزیں یعنی پیسے لیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں اس میں، یا پیسے لیتے ہوئے پورے پورے پیسے وصول کرتے ہیں، جب ان کو کوئی چیز تول کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ۔ حالانکہ اللہ نے ترازو اس لیے بنایا ہے کہ جب دینے والے کو اس کا یعنی لینے والے کو اس کا حق دیا جائے تو وہ حق بھی پورا پورا تول کے دیا جائے۔ یہ ترازو اسی لیے تو تھا۔ آپ نے ترازو میں باٹ چینج کر دی ہے، اس میں گڑبڑ کر دیا آپ نے۔ یہی مضمون قرآن میں دوسرے مقام پر ہے نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو کہیں بھی ایگریمنٹ جب آپ کا ہوتا ہے، آپ سامنے والا شخص اپنے حصے کا کام پورا کر دیتا ہے لیکن آپ اس کو پورا حق نہیں دیتے۔ سرکاری اداروں میں آپ دیکھ لیں، وہاں بھی اللہ تطغوا فی المیزان کے حکم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ آپ دیر سے پہنچ رہے ہیں لیکن تنخواہ پوری کر لے رہے ہیں، گورنمنٹ نے آپ کے ذمہ جو کام لگایا اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، تنخواہیں آپ پوری پوری لے رہے ہیں۔ آپ اسکول ٹیچر ہیں، بچوں کو پڑھانے میں آپ خیانت کر رہے ہیں لیکن آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی اللہ نے دنیا میں عدل رکھا ہے، اور عدل کو ناپنے کے پیمانے بھی رکھے ہیں۔ وہ پیمانے زمانوں کے حساب سے چینج ہو سکتے ہیں۔ عقل بھی ایک پیمانہ ہے جو آپ کو بتاتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن آپ کی عقل آپ کے حق میں تو بڑا زبردست فیصلہ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، جب دوسروں کے بارے میں وہ عقل غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہے تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ عالمی طاقتیں جب غزہ کے مظلوم بچے قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، معذور ہو رہے ہیں، تو وہاں ان کی عقل خاموش ہو جاتی ہے، اندھی ہو جاتی ہے، اور جب انہی میں سے کسی ایک پہ ذرا سا ظلم ہو تو کیسے ساری دنیا مل کے چیختی ہے۔ تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے۔ اللہ نے جو عقل کا ترازو رکھا ہے وہ اس لیے نہیں کہ دوسرے کے ظلم کو کسی اور طرح سے تولا جائے اور اپنے پر ہونے والے ظلم کو بہت زیادہ وزن دے دیا جائے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ بہت وسیع آیت ہے قرآن کی۔ فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، ہم نے میزان اس لیے رکھا کہ تم میزان میں یعنی تولنے میں، چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اسی کی تاکید ہے دوسرے الفاظ سے، کیونکہ یہ بہت اہم مضمون ہے اس لیے اللہ نے اس کو دوبارہ دہرایا۔ اور تم وزن کو انصاف کے ساتھ تولا کرو، انصاف کے ساتھ سیدھا کرو اس کو۔ سیدھا کرنے کا مطلب وہی عدل، یعنی عدل پراپر وے میں ہونا چاہیے۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن میں گھاٹا مت کرو۔ جب یعنی گھاٹے کا مطلب کیا ہے کہ جب دوسرے کو اس کا حق دینے کا وقت آئے تو پورا پورا تول کے دیا کرو، گھاٹا مت کیا کرو۔ تو یہ آیت بھی بہت مفہوم ہے کہ جب آپ دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو تولیں اپنے ترازو سے، تو جو آپ پہ جو ظلم ہوا تھا نا، آپ نے اس ترازو سے اپنے ظلم کو جتنا ویٹ دیا تھا، دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو بھی آپ اتنا ہی ویٹ دیں، اتنی ہی ویلیو دیں، اتنا ہی وزن دیں آپ۔ تو لا تخسروا المیزان، وزن میں کمی مت کیا کرو۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے وضع کیا۔ وضع کا معنی رکھنا بھی ہے، نصب کرنا بھی ہے، ایجاد کرنا بھی ہے،
تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا, اس نے زمین کو رکھ دیا, یعنی اپنے ٹریک پہ رکھ دیا, یا زمین کو پیدا کیا, اس نے ایجاد کیا, للانام, مخلوق کے لیے. بڑی زبردست آیت ہے یہ بھی. آج سائنسی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حیات کامل طور پر جو ہمیں نظر آتی ہے اس زمین میں, اس میں آکسیجن بھی ہے, اس میں 23 ڈگری جھکی ہوئی بھی ہے تاکہ موسم بنتے رہیں, اور اس کا ٹیمپریچر بھی بہت معتدل ہے. تو ایتھیس اور ملحد لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق, یعنی اتفاق سے سب کچھ ایسا ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اتفاق سے نہیں سکتا. مخلوق کے لیے زمین کو ڈیزائن کیا, کروڑوں اربوں کھربوں کہکشائیں ستارے سیارے تھے, تو اللہ نے کہا ایک چھوٹا سا ذرہ ایسا بھی پیدا کروں جہاں حضرت انسان کو پیدا کروں, اور وہاں مخلوق کو پیدا کروں, زندگی کی بہاریں ہوں, درخت ہوں, انہار ہوں. قرآن اس کا منکر نہیں ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ حیات نہیں ہو سکتی, لیکن خطاب چونکہ ہم سے ہو رہا ہے تو زمین کو تو اسپیشلی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے. سورج سے اس کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے, چاند بھی بہت, یعنی چاند بھی زمین کی حیات کے لیے ضروری ہے. آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں اگر چاند نہ ہوتا تو بھی زمین کا نظام بہت حد تک تباہ و برباد ہو جاتا. تو اللہ نے فرمایا کہ والارض وضعها للانام, مخلوق کے لیے اس اللہ نے اس کو اس طرح سے بنایا. وہی جملہ میں بار بار دہراتا ہوں, یہ جو ایتھیس لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق ہے, تو بھائی اتفاق سے اتنا زبردست حسن نہیں ہوتا. کہتے ہیں کوئی باہر سے سیارہ آ کے ٹکرایا تھا تو زمین جھک گئی تھی, ہو سکتا ہے ٹکرایا ہو, خود بخود نہیں ہوا. اللہ نے اس زمین پہ حیات کو پیدا کرنا تھا, تو زندگی کے لحاظ سے زمین کو سوٹیبل بنانا تھا, تو اس کے لیے 23 ڈگری جھکانا تھا. اس لیے کوئی سیارہ لا کے اللہ نے ٹکرایا اس سے کہ بھائی اس کو جھکا دو 23 ڈگری. اگر سیارہ ٹکرایا, مجھے نہیں پتا, سائنسدان لوگ بولتے. فیہا فاکہۃ, فرمایا کیسا زمین کو انسان کے لیے سوٹیبل بنایا کہ صرف ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں کیا, صرف پانی پیدا نہیں کیا, بلکہ اور صرف کھانے پینے کی نہیں, یعنی کھانے پینے کی مختلف انواع پیدا کر دی. فیہا فاکہۃ, اس میں پھل ہیں. فاکہہ کہتے ہیں ما یتفکہ بہ, جو انسان لذت کے لیے کھاتا ہے عام طور پر, جیسے انار ہے, انگور ہے, سیب ہے. اور والنخل ذات الاکمام, اور کھجور کے درخت بھی ہیں چھلکوں والے, یعنی جن کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں. والحب ذو العصف, اور دانے وہ چھلکوں والے, ہر دانے کے, جیسے گندم کے اوپر بھی ایک چھلکا ہوتا ہے نا, ذو العصف پتوں والے کو بھی کہتے ہیں, یعنی جس کے پتے ہوں. تو پھر مراد ہوگا کہ وہ جو دانوں کے جو پودے ہوتے ہیں ان میں پتے بھی ہوتے ہیں, یا پھر دانوں کے اوپر جو چھلکا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. بھوسا جسے کہتے ہیں ہم, عصف بھوسے کو کہتے ہیں, بھوسے کو بھی کہتے ہیں. تو کیونکہ یہ بھوسا بھی ہمارے لیے مفید ہے. آج تو سائنسدانوں نے یہ بات, ڈاکٹروں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ فائبر کے ساتھ ان دانوں کو کھانا چاہیے, ورنہ یہ ہمارے جانوروں کے کام میں استعمال ہوتے ہیں. والحب ذو العصف والریحان, اور خوشبودار ترکاریاں, خوشبودار غذائیں. ریحان کا مطلب رزق بھی ہے, کوئی بھی کھانے کی چیز, اور خوشبو کے معنی میں بھی یہ لفظ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جنات اور انسانوں, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ ہر چیز کے بارے میں کہہ دو گے کہ یہ خود بخود بنی ہے, یا مشرک بن کے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دو گے. اعتراف کرو گے کہ ایک کریٹر ہے جس نے بنایا, لیکن جھکو گے بتوں کے سامنے, یہ ایسا کرو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جنات اور انسانوں, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے. صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سورت تلاوت کی گئی, یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی, تو جب آپ یہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنات کو دیکھا کہ اس موقع پر انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنات نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب جنات کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, سورہ رحمان کی جب ان کے سامنے تلاوت کی گئی کہ اے جنات اور انسانوں, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنات نے فوراً کہا لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ, اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے. دنیا میں کامیاب ہوگے نہ آخرت میں, کہیں بھی نہیں ملے گی کامیابی. جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں نا, آپ لوگ سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں, آپ لوگ کا تو میں نہیں کہہ سکتا, جو بھی سمجھتا ہے وہ کامیابی ہے نہیں, وہ تو پیسے کو اور صحت کو کامیابی سمجھ لیا ہے. تو یہ تو ہر ایک کو ویسے ہی نہیں ملتی, اس کا مطلب بہت سے انسان ناکام ہو کے رہیں گے, تو یہ تو ویسے ہی غلط ہو گیا نا. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, اگر حقیقت میں کامیاب ہونا اور ناکام ہونا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, تو یہ پھر ایک قسم کا ظلم ہے اللہ کی طرف سے, کہ بعض لوگوں کو تو اس نے غریبی میں کامیاب بنا دیا حالانکہ وہ کامیابی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے, اور بعض لوگوں کو زبردستی اس نے ناکام بنا دیا حالانکہ ساری زندگی وہ کامیابی کی کوشش کرتے رہتے. کیونکہ کامیابی کی ڈیفینیشن دنیا داروں کی نظر میں کیا ہے؟ دولت, صحت اور عزت.
یہی ہے نا. تمیز سے بات کر رہا تھا آرام آرام سے, پھر خود بخود میں تھوڑا سا میرا لہجہ سخت ہونے لگا, کیونکہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ رسپانس نہیں مل رہا. بھائی اسی کو بولتے ہیں نا پیسہ ہو, صحت ہو اور شہرت عزت, اس کو کیا کہتے ہیں بھائی سکسیس, کامیاب ہو گیا, سکسیسفل انسان ہے. ترقی یافتہ کنٹری کنہیں کہا جاتا ہے؟ جن کے پاس صحت بھی ہے, دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے. ساری دنیا میں گھومتے ہیں وہ, ان کو اتنا اسٹرانگ پاسپورٹ ہے کہ ان کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت سے کنٹری جہاں جائیں گے چلو بھائی ہم جہاں جائیں گے. آئے کیوں آئے آپ؟ کیا اپنے ملک میں سکون نہیں مل رہا تھا؟ کرونا پھیلانے آئے ہو ہمارے ملک؟ 10 قسم کے پہلے تو ویزا ہی نہیں ملے گا. ابھی گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, اللہ کرے دوبارہ وائٹ میں آ جائیں, ورنہ بلیک میں جانے کے خطرات ہیں. اللہ نہ کرے 2-4 دھماکے ہو گئے, اللہ نہ کرے گئے بلیک میں, تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اسی طرح لوگوں کی بھی حالت ہے. کچھ لوگ بیچارے کامیابی کی کوشش کرتے, اچھا کامیابی کی جو ڈیفینیشن چل رہی ہے مارکیٹ میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں. دنیا اس کو مانتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامیابی. اچھا اس کامیابی میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے, اگر اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں. بڑا فالٹ یہ کہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. دولت کی خواہش ہر ایک رکھتا ہے اور تقریباً کوشش بھی سبھی کرتے ہیں, ملتی ہر ایک کو بولو نہیں. بلکہ الٹا, بعض لوگوں نے دولت کی کوشش کبھی بھی نہیں کی ہوتی, پھر بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ بولو نا مل جاتا ہے. ٹھیک ٹھاک پیسہ مل جاتا ہے ان کو, ابا سے مل گیا, وراثت میں مل گیا, ویسے ہی لاٹری لگ گئی, جوا جیت گئے, جوئے میں کوئی ان کے اپنا کوئی مہارت نہیں تھی, بس پانسا ادھر کو آ گیا. بہت سے محنت کرتے کرتے زیرو رزلٹ, اور بہت سے, اچھا موت تو ایسی چیز ہے نا بغیر اطلاع کے آ جاتی ہے. آپ کامیابی تک پہنچنے والے تھے, مر گئے, سب ختم. تو اگر کامیابی اس کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اندھیر چال چلائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے, معاذ اللہ. جیسے کوئی گورنمنٹ ہو, اس نے کوئی اصول اور ضابطے نہیں بنائے کہ کس ملازم کی تنخواہ کتنی ہوگی, کس کی کم ہوگی, کس کی زیادہ ہوگی, کس کو بینیفٹس کم ملیں گے, کس کو زیادہ ملیں گے. وہ بھیڑ چال ہے. پرچیاں ڈالی جاتی ہیں, جس کا نام پہلے آ گیا اس کی تنخواہ 1 کروڑ روپے ہوگی, جس کا نام دوسرے نمبر پہ آیا اس کی 50 لاکھ ہوگی, جس کا نام تیسرے نمبر پہ آیا اس کی 20 لاکھ ہوگی. یہ حساب چلے گا تو اس گورنمنٹ کو لوگ گالیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کہ ابے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے بھائی, دپل میں چل رہا ہے حساب کتاب, تبھی تو دے بھی رہے ہیں گالیاں لوگ, کیونکہ چل ایسے ہی رہا ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو اگر یہ سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے, کچھ لوگ صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے, پھر بھی ہٹو بچوں صحت دیکھو آپ. ایک صاحب نے بتایا میرے نانا گٹکا بھی کھاتے ہیں, پان بھی کھاتے ہیں, سگریٹ بھی پیتے ہیں, اور کوئی پرہیز کبھی دیکھا نہیں. 80 سال کے رکشے میں خود سفر کر کے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے رکشے میں بیٹھنے کے لیے ایتھلیٹ ہونا ضروری ہے. سڑک کراچی کی ہو اور سواری رکشہ ہو, یہ نارمل آدمی جس کی اسٹیل کی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو, راڈ ڈلے ہوئے اس میں, وہ تو سفر کر سکتا ہے. ایک نارمل آدمی کراچی کی سڑک میں, رکشہ بھی کراچی کا اور ڈرائیور بھی کراچی کا, وہ سفر بولو نہیں کرے گا تو پھر ایک ہی دفعہ میں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے, اگر یہ کامیابی جس کو ہم کامیابی کہہ رہے ہیں یہی کامیابی ہے, کامیابی کی ڈیفینیشن یہی ہے, تو میرے بھائی دنیا میں معاذ اللہ نقل کفر نباشت, اللہ کی حکومت سے زیادہ کرپٹ حکومت کوئی نہیں ہے. پھر معاذ اللہ, پھر جتنی اندھیر چال اور اندھیر نگری اللہ کے ہاں ہے معاذ اللہ, اتنی پھر دنیا میں کسی کے ہاں بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے, پھر تو ہے ہی نہیں, سسٹم ہی نہیں ہے کوئی. لوگ خوبصورتی کو سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے, تو یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا. کچھ لوگ فیئر اینڈ لولی گھسا کے تھک گئے, رنگ گورا ہونے کا نام نہیں لیتا, اور کچھ پیدائشی گورے, ان کا نام گورے پڑ جاتا ہے, مسٹر براؤن, مسٹر بھورا, اس طرح کے لوگوں نے بھی پیارے سے نام رکھے ہوئے ہوتے. کچھ سانولے ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں, وہ قد بڑھانے کے لیے سارا دن بھی لٹکے رہیں, آدھا انچ بھی قد نہیں بڑھتا. یہ سب نفسیاتی ہوتا ہے کہ یوں لٹکوں گا تو قد بڑھ جائے گا, ایسی کوئی کہانی بولو نہیں. وہ میں لطیفہ سناتا رہتا ہوں. ایک آدمی نے چھوٹے قد کی خاتون سے شادی کی, بچے اتنے سے, اب یہ ننیال پہ چلے گئے بچے, اب یہ بیچارہ جلتا رہتا تھا ان بچوں کو دیکھ کے, یار یہ کیا ہے. تو ایک دن اس کی بیوی جو تھی وہ ان بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی, کہہ رہی تھی کھانا کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. تو یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اتنے کے یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. کہتے ہیں ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے, یہ اتنے کے اتنے ہی. تو آپ بتاؤ چھوٹے قد کو کھلاؤ گے تو کیا بڑا ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا. بڑے قد کو بھوکا رکھو گے تو چھوٹا نہیں ہوگا.
یہ سب گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں چیزیں، قد، ہائٹ. آپ مائیں جو بچوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہے نا، کھا نہیں رہا بڑا نہیں ہوگا، بھائی بھوکا بھی رکھو گے بڑا پھر بھی ہوگا. یہ چیزیں جین میں شامل ہوتی ہیں. کتنا قد ہوگا اس کا، بال گھنے ہوں گے یا سر پہ ایئرپورٹ کب بنے گا، کس عمر میں ایئرپورٹ بنے گا.